اپنی نظر سب سے کٹ کر صرف اللہ پر ہو۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سجدہ کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ وہ دیکھو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے عرصے میں شعبہ ابی طالب کے اندر رہے۔ میں گزشتہ جمعہ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں ہم یہاں ہی پہنچے تھے کہ شعبہ ابی طالب کے اندر مسلمانوں پر کس قسم کے حالات آئے۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی کا کوئی نظم نہیں تھا، لیکن آپ سن چکے ہیں کہ 3 سال کے اس عرصے میں کیا کسی مسلمان نے پیٹ کے لیے ایمان کا سودا کیا ہے؟ کیا کسی مسلمان نے اپنی عزت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے ایمان کا سودا کیا ہے؟ ایک واقعہ بھی آپ ایسا پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی مسلمان نے ایمان کا سودا کیا ہو، کسی دنیا کے کسی بھی کام کے لیے ایمان کا سودا کیا ہو۔ اور آگے کی سنیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں۔ کاش کہ ہم وہ دور دیکھ سکتے، ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے، اور آج جا کر کے ہم ان پہاڑوں سے پوچھتے کہ ہمارے نبی تمہارے بیچ میں کس طرح سے رہ کر کے ہیں، ہمارے نبی نے یہاں کن کن مشقتوں اور کن کن مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، اور ہم تک دین پہنچایا ہے، ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ ابی طالب سے باہر نکل کر بس چند دن ہی سکون کی سانس لی تھی اور چین سے زندگی بسر کرنے لگے تھے، اور وہ مشفق چاچا اور مہربان چاچا جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور انتقال بھی عجیب طریقے سے ہوتا ہے۔ پہلے بیمار ہوتے ہیں، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو ان کی قربانیاں اس قسم کی، اگرچہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کی اتنی عظیم قربانیاں ہیں کہ ملت اسلامیہ ان کی قربانیوں کو کسی موڑ پر بلا نہیں سکتی ہے، کسی موڑ پر ان کی قربانیوں کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ ایک تو ان کی اتنی عظیم قربانیاں، اور دوسرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل، اتنے مشفق اور اتنے مہربان کہ عام انسانوں میں سے ایک انسان کے پاس 70 دفعہ جاتے ہیں ایمان کی دعوت لے کر کے، اور میں اور آپ کیا سوچ سکتے ہیں جو کسی عام انسان کے پاس 70 دفعہ ایمان کی دعوت لے کر کے پہنچتے ہوں، وہ اپنے چاچا کے پاس کتنی بار جاتے ہوں گے، وہ اپنے چاچا کے ایمان کے بارے میں کتنا غور و فکر اور کتنا سوچتے ہوں گے، اور کتنا ان کے دل کے اندر چاہت ہوگی اور طلب ہوگی کہ میرے چاچا کو ایمان نصیب ہو جائے۔ لیکن یہ چاچا ہیں جو بیماری کے دنوں میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، اور جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دوسرے کفار نے اور ابو جہل وغیرہ نے، وہ بھی چلے گئے اور جا کر کے وہ بالکل چوڑے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ آج اگر ہم یہاں سے اٹھے تو اس بھتیجے نے چاچا کا کام کر دینا ہے، ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راز کو سمجھ گئے کہ یہ اب یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں، لہذا ان کی موجودگی میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو ایمان کی دعوت دی، اور چاچا اس کے بارے میں کچھ سوچ ہی رہے تھے۔ ادھر سے ابو جہل بولا، اچھا آج موت کے ڈر کی وجہ سے تو عبد المطلب کا دین چھوڑ دے گا۔ ادھر سے حضرت ابو طالب نے فرمایا، اگر مجھے اپنے قوم کے تانے کا ڈر نہ ہوتا لَأَقْرَرْتُ عَيْنَيْكَ، تو میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر جاتا، میں آج ایمان قبول کر لیتا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی اور شکستہ دل ہو کر کے اس مجلس سے اٹھے اور چلے آئے، اور بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے خبر دی اور فرمایا، ان امک الضال قد مات، آپ کا گمراہ چاچا مر چکا ہے۔ کتنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ کتنی بڑی ایک چوٹ لگی ہوگی، کتنا ان کو غم ہوا ہوگا۔ آؤ اس غم سے بڑا غم سناتا ہوں، 3 یا 5 ہی دن گزرے ہیں، 3 یا 5 ہی دن گزرے ہیں، اور وہ رفیقہ حیات بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے چلی گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ وہ ہستی تھی جن کے بارے میں کئی سال بعد، کافی سال بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک موڑ پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض ہی کر دیا، یا رسول اللہ یہ کیا کرتے رہتے ہیں، جب دیکھو خدیجہ خدیجہ لگائے رکھتے ہیں، ہر وقت ان کا ذکر
کرتے رہتے ہیں کیا کائنات میں ان سے بڑھ کر ان کے علاوہ اور کوئی عورت بھی نہیں ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے عائشہ میں اس خدیجہ کو کس طرح بھول سکتا ہوں جب مکہ والوں کے کجوریاں بند ہوئی اس خدیجہ کی کجوری میرے لیے کھلی ہے، جب مکہ والوں کے دروازے میرے لیے بند ہوئے ہیں اس خدیجہ کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں، جب مکہ والوں نے پتھر مار مار کے مجھے بھگایا ہے اس خدیجہ نے مجھے دلاسا دیا ہے، جب میں شکستہ دل اس کے پاس پہنچا ہوں اس نے میرے دل کو تسلی دی ہے، میں کس طرح سے اس کو بھول سکتا ہوں؟ جب شادی ہوئی تھی تو پورے مکہ کا مال ایک سائڈ رکھو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال ایک سائڈ رکھو، اور پھر بھی حضرت خدیجہ کا مال بڑھ جاتا تھا، لیکن چند ہی دن گزرے تھے اور بہت مختصر سے عرصے میں سارا مال محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کامیابی کے لیے لٹا گئی تھی۔ یہ رفیقہ حیات بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے چلی گئی، اور اس کا ہم اندازہ صرف ایک بات سے لگا سکتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دکھوں سے بری پڑی ہے، لیکن کسی سال کا نام دکھوں کا سال نہیں رکھا، کسی سال کا نام غموں کا سال نہیں رکھا۔ میرے محبوب کو اس سال کتنے دکھ پہنچے ہیں کہ اس سال کا نام ہی عام الحزن غم کا سال رکھ دیا، دکھوں کا سال رکھ دیا۔ کتنے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچے ہوں گے۔ اور پھر جب چاچا کی وفات کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے دی تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک مجھے اللہ منع نہیں فرمائے گا میں اب بھی تب تک چاچا کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ پھر جب یہ آیت اتری ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرک، کسی ایمان والے یا پھر کسی نبی کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی نافرمان کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے دعا کرے۔ اور پھر وہ دوسری آیت بھی آئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے سکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتوں کو خوب جانتا ہے کہ کس کے دل کے اندر ہدایت کی کتنی طلب ہے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موڑ پر پوچھا کہ آپ کے چاچا نے تو آپ کے لیے بہت کچھ کیا تھا، آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاچا کے لیے سفارش نہ کرتا اور یہ جہنم کے نیچے عذاب میں ہوتے، میری سفارش کی وجہ سے ان کو بس گھٹنوں تک عذاب ہو رہا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس گھٹنے تک عذاب جو ہو رہا ہے اس سے بھی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو جہنم کا عذاب ہے، کوئی دنیا کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دکھوں کو سمجھنے کی توفیق دے کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنے دکھ جھیلے ہیں، اور آج ہم ان کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں، آج ہم ان کے دین کو پس پشت ڈال رہے ہیں، آج ہم ان کے احکامات کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی فکر کی ہے۔ یہ دو اتنے بڑے غم تھے کہ ہمالیہ بھی ان کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا، ہمالیہ بھی ان کے سامنے ریت کا ڈھیر بن جاتا تھا، اتنے بڑے دکھ اور اتنے بڑے غم تھے یہ۔ لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دکھوں کو لے کر کے اپنے حجرے میں نہیں بیٹھے، بلکہ اپنے دعوت کا انداز چینج کر لیا، اپنے ساتھ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور مکہ المکرمہ سے 96 کلومیٹر دور طائف کا ارادہ کیا۔ اور طائف پہنچتے پہنچتے راستے میں بہت سارے قبائل آئے، ہر قبیلے کے پاس اللہ کے محبوب کے اور ہر ایک کو جا کر کے دعوت دی اللہ کے بندو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام تمہیں سناتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بن جاؤ، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کسی نے بھی ایک بات پر کان نہیں دھرا کسی نے۔ پھر جب طائف میں پہنچے ہیں اور اللہ کا کرنا وہاں 3 بڑے سردار جو تھے وہ تینوں سگے بھائی تھے، عبد
خلیل، مسعود اور حبیب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کے اپنے بات کو رکھا کہ دیکھیں میں اللہ کے رسول ہوں اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے سامنے فرما بردار ہو جاؤ اور اللہ کے حکم کو مان جاؤ اور مجھے رسول مان جاؤ، اللہ کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا اور اپنا مختار کل صرف اللہ کو مان جاؤ، تم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے جب اللہ کے محبوب نے اپنی بات کو مکمل کر لیا، پھر ان کی طرف سے اب امید تھی کہ یہ اب کون سا جواب دیتے ہیں، شاید یہ جواب دے دیں گے۔ اللہ کے محبوب کو پوری تمنا تھی اور پورا ان کو دل کے اندر یقین تھا کہ ہو نہ ہو طائف والے ضرور مانیں گے، اس لیے کہ مکہ کی زمین سخت تھی اور وہاں کی زمین کے حساب سے لوگوں کے دل بھی سخت تھے، اور طائف کے اندر وہاں سبزہ زار پہاڑیاں بھی تھی اور وہاں موسم بھی اچھا ہوا کرتا تھا، وہاں تو پھل وغیرہ بھی اگا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے سوچا کہ جیسے وہاں موسم اچھا ہے، شاید وہاں کے لوگوں کے دل بھی اتنے نرم ہوں گے اور وہ جلدی میرے اس بات کو قبول کر لیں گے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے بات کرنی شروع کی تو ایک نے کہا آپ کی نبوت کو قبول کرنا، آپ کو نبی ماننا میرے لیے اس طرح ہے جس طرح کہ خانہ کعبہ کا پردہ چھا کرنا، یعنی جس طرح بیت اللہ کا پردہ نہیں توڑا جا سکتا اس طرح آپ کو نبی بھی نہیں مانا جا سکتا۔ دوسرے نے کہا کہ آپ کے علاوہ اللہ کو نبی بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا تھا، کوئی مالدار خاندان کا کوئی نہیں ملا تھا، کسی بڑی فیملی کا کوئی نبی بنانے کے لیے اللہ کو آپ کے بغیر نہیں ملا تھا۔ اور تیسرے نے کہا آپ سے بات نہ کرنی ہی بہتر ہے، اس لیے کہ اگر ہو نہ ہو آپ اللہ کے نبی ہوں تو آپ کی نافرمانی اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتی، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے معاذ اللہ، اور تو پھر تب بھی آپ سے بات نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اچھا ٹھیک آپ نہیں مانتے، بات اپنے پاس رکھنا، غور و فکر کرو، لیکن کسی کو بتانا نہیں، میں آپ کی یہاں بستی میں رہ کر کے اور دوسرے لوگوں تک دعوت کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور یہاں میرے آپ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک رہے ہیں، اور کیسے یہ صبح شام نکالی ہوگی، کیسے رات اور دن نکالا ہوگا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمنی کی بستی کے اندر کس طرح سے انہوں نے اتنے دن نکالے، کھانا کہاں سے کھایا، پانی کہاں سے پیا، رات کا قیام کہاں پہ کیا، چین و سکون کی نیند کہاں پر پوری کی ہوگی۔ میرے عزیزو یہ صرف اس لیے تھا کہ کائنات میں بسنے والے انسانوں کو دین کا پیغام کس طرح سے پہنچ جائے، کائنات میں بسنے والے انسان اپنے رب کے ساتھ اپنا رابطہ کس طرح سے قائم کر لے۔ جب وہاں سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس سے ہٹے اور پھر پوری بستی کے اندر جا کر کے دعوت دی، لیکن کسی نے بھی مانا نہیں۔ جس کے پاس بھی پہنچے اس نے کہا جتنا جلدی ہو سکے ہماری اس بستی سے باہر نکل جاؤ، ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ آخرکار ان سب نے ایک مشورہ کیا کہ اس طرح سے ہماری بستی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور اپنے علاقے کے گنڈے اور بدماش اور اوباش قسم کے لڑکوں کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر کے بھگانے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کبھی آقا مدنی کے پیچھے رہتے، کبھی آگے، اور کبھی کوئی دائیں طرف سے پتھر آتا تو دائیں طرف ہو جاتے، کبھی بائیں طرف سے کوئی پتھر آتا تو بائیں طرف ہو جاتے، اور وہ بچاتے بچاتے اور اللہ کے محبوب بھاگتے بھاگتے 5 کلومیٹر دور آ گئے، اور دور آ کر کے ربیعہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ کا ایک باغ تھا، اس غیر ایمان والے بندے کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، اور وہاں جب آ کر کے بیٹھے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حالت یہ بنی تھی کہ جسم مبارک سے خون بہتا بہتا نالین مبارک تک پہنچ چکا تھا، اور جب جوتیاں مبارک اتار کر کے جھاڑی اور ان کے اندر سے جمے ہوئے خون کے مکرے گرے ہیں۔ اور میرے عزیزو یہ کس کے لیے قربانی دے رہے ہیں؟ فاطمہ رضی اللہ اور علی رضی اللہ عنہما کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے قربانی دے رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ اور یہاں جب آ کر کے بیٹھے اور پھر اللہ سے شکوہ کیا، اللہ کن کے حوالے کر دیا، آج میں گلہ کرتا ہوں تیرے ساتھ، کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے طائف کے مکہ کے مشہور مہمان نوازی کے اصول کو بھی قائم نہیں کیا، جنہوں نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو جانوروں کے ساتھ بھی سلوک نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ جلال میں آئے، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، جب مکہ والوں نے پلان بنا کے کہا کہ آپ شاعر ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ کاہن ہیں، میرے اللہ نے دلاسا دیا وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، میرے پیارے نبی ان کو تجھ سے کوئی ضد نہیں ہے، یہ تجھے برا نہیں مانتے ہیں، دراصل ان کی جو بیماری ہے
وہ یہ ہے وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ تو میری آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ جو توحید کا انہیں پیغام سناتے ہیں وہ پیغام ان کی حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، ورنہ آپ کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی اللہ کا عرش ہلا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ساتھ میں پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے سلام کیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب نے دیکھ لیا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، بس یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ حاضر ہے، آپ کا ایک اشارہ ہو اور ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں جبرائیل، یہ نہیں مانتے نہ مانے، ان کے اولاد میں سے کوئی تو اٹھے گا جو اٹھ کر کے اللہ کو ایک مانے گا اور مجھے نبی مانے گا۔ نہیں، مجھے اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے اللہ نے رحمت والا نبی بنا کر کے بھیجا ہے، زحمت والا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا ہے۔ وہ جن کی حالت کو دیکھ کر عتبہ اور شیبہ یہ جو ربیعہ کے بیٹے ہیں یہ دشمن ہیں، کافر ہیں، لیکن ان کی حالت کو دیکھ کر آج ہی بھی پسیج گئے ہیں اور خود اٹھ کر کے یہ اور اپنے باغ میں سے انگور کو اپنے ہاتھوں سے اتار کر کے پلیٹ میں سجایا، اور پھر وہ پلیٹ اپنے غلام عداس کو بلایا اور عداس کو بولا یہ پلیٹ انگوروں کی لے کر کے جا اور وہ مکہ کے یتیم کو جا کر کے دے، اور اس کو اس پلیٹ کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی کہنا تمہیں رشتہ داری کا واسطہ ہمارے اس انگور کے ہدیے کو قبول فرما لو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انگور کو کھانے کے لیے نوش فرمانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ غلام عداس اس نے تو یہ عجیب بات سنی، اس سے پہلے تو اس محلے میں کوئی ایسا اللہ کا نام لینے والا تھا نا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے پیارے بھائی، آپ نے یہ ابھی کس طرح سے بسم اللہ پڑھی ہے؟ یہاں رہنے والوں میں سے تو ایسے کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہاں سے، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا میرا نام ہے عداس اور میرا مذہب ہے عیسائی اور میں نینوا کے رہنے والا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو وہاں کے رہنے والا ہے جہاں کے میرے بھائی ہیں یونس علیہ السلام؟ اس عداس نے فرمایا آپ کیسے یونس علیہ السلام کو جانتے ہو؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے بھائی ہیں اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے نبی اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اور یہ عداس نے جب یہ بات سنی اور وہ فوراً محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گیا اور ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا، پیشانی مبارک کو بوسہ دینے لگا۔ اب ادھر عتبہ اور شیبہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اچھا لے بھائی ہمارا غلام بھی گیا، ہمارے غلام کو بھی انہوں نے خراب کر دیا۔ لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دیکھو کہ انگور کھانے کو بھول گئے کہ چلو بڑے سردار نہیں آئے تو نہیں آئے، کم از کم اس غلام کو تو اللہ کا پیغام پہنچے، اور کس طرح سے اس کو بھی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اور جب یہ واپس پہنچا اس کو اس کے آقا نے کہا کہیں تو خراب نہیں ہو جانا، تیرا دین اچھا دین ہے، یہ ایسے ہی پاگلوں کی طرح کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور اس نے کہا اچھا یہ پاگلوں کی طرح کرتے ہیں، میرے آقا اس وقت پوری کائنات میں ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے، جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے 1 کلومیٹر اور آگے بڑھے ہیں اور اب ہو گیا مکہ سے آگے 90 کلومیٹر اور طائف سے پیچھے 6 کلومیٹر ہیں، اور اس کے بیچ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور وہاں اب پہلے تو ایک پیچھے جو پہاڑوں کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے بھیجا اپنے محبوب کا تسلی دینے کے لیے، طائف والوں کے کڑوے بول سے جو دل کے اندر چھلنی پڑ گئی تھی ان پر مرہم دینے کے لیے، جو دل کے اندر زخم پڑے تھے اس زخم پر مرہم لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھیجا تھا۔ لیکن ابھی تسلی کے اور بھی کچھ واقعات باقی تھے۔ یہاں وادی نخلا کے اندر جب آ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، اور ان جنوں نے آ کر کے قرآن کریم سنا اور قرآن کریم کو سن کر یہ کہنے لگے یہ تو ایک عجیب کتاب ہے جو ہمارے دلوں کا اپنے طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے۔ بہت مختصر کرتا ہوں، وقت ہونے لگا ہے۔ پھر یہاں سے آگے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے ہیں اور ہیرا پہاڑ یا پھر غار ہیرا کے پاس آ کر کے قیام کیا ہے، اور میرے عزیز و دل کے کانوں سے سننا آپ جو بات سنانے لگا ہوں۔ اب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبر اور رہنما حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ جو ان کے رہبر بن کے طائف لے کر کے گئے تھے، یہ عرض کرتے ہیں پیارے آقا مکہ سے گئے تو تھے طائف میں کہ کوئی مان لے گا اور وہاں ذرا سے ہمیں طاقت مل جائے گی، وہاں کا تو برا حال ہو گیا، انہوں نے وہ سلوک کیا جو مکہ والوں نے بھی سلوک نہیں کیا۔ پیارے آقا اب مکہ کے اندر ہمیں داخل ہونا ہے، اب مکہ میں کس طرح سے داخل ہو جائیں؟ مکہ والوں کو پتہ چلا تھا کہ ہم طائف گئے ہوئے ہیں اور اب ہم مکہ کے اندر کس منہ سے داخل ہوں گے؟ کیا ہمیں مکہ کے اندر کوئی داخل ہونے بھی دے گا کہ داخل ہونے سے پہلے ہمارا کام ہی تمام کر دیں گے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زید تو گھبرانا، اللہ ہمارا ساتھی ہے۔ پھر یہیں رہ کر کے اخنس بن شریک کی طرف محبوب کریم نے پیغام بھیجا کہ یار تو مجھے پناہ دے لے اور مجھے اپنی پناہ میں رکھ کر مجھے گھر جانے دے، مجھے گھر تک پہنچنے دے، مجھے مکہ تک پہنچا دے اور مجھے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے دے۔ اس نے اپنا عذر پیش کیا کہ آپ کو میں اگر امان دے دوں گا، اگر آپ کو میں اپنی حفاظت میں رکھ لوں گا تو میری قوم میری دشمن ہو جائے گی، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور میرے عزیزو وہ کون بدمعاش ہے جو آج کے دور میں یہ کہتا ہے کہ اسلام فرقہ پرستی سکھاتا ہے؟ وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ اسلام ان لوگوں کو توڑنا سکھاتا ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہو میرے نبی نے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لی ہے، غیر ایمان والے ہیں، میرا نبی مکہ میں داخل ہونے کے لیے غیر ایمان والے کی پناہ لے رہا ہے۔ اگر اسلام آگے فرقہ پرستی سکھاتے تو میرے نبی کیوں مکہ میں داخل ہونے کے لیے غیر ایمان والے کی پناہ لیتے؟ پھر جب اس نے انکار کر دیا پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا یار تو مجھے اپنی پناہ میں لے کر کے مکہ میں داخل ہونے دے، اور اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ آ جائیں مکہ میں۔ اور اس نے اپنے بھائیوں اور بچوں کو کہا تمام ہتھیار پہن کر کے اور حرم کے اندر چلے جاؤ، اور وہاں جا کر کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ محمد کا استقبال کرو اور محمد کی حفاظت کرو، کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے، میں نے ان کو پناہ دے رکھی ہے۔ اور یہ خود بھی اپنے سواری پر بیٹھے اور حرم میں پہنچے اور آ کر کے اعلان کیا ہے قریشیو کان کھول کر کے سن لو، میں نے محمد کو پناہ دی ہے، کوئی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے حجر اسود کو بوسہ دیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دائیں اور بائیں طرف مطعم بن عدی کے بندے کھڑے تھے۔ اور پھر اس واقعے کو کافی عرصہ ہوا اور جنگ بدر کے موقع پر مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر بن مطعم آئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگی قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے۔ اس وقت میرے محبوب نے اس احسان کو چکانے کے لیے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، آقا مدنی نے ارشاد فرمایا آج اگر مطعم بن عدی باقاعدہ حیات ہوتے، آج اگر وہ زندہ ہوتے اور میرے پاس آ کر کے ان قیدیوں کے بارے میں کوئی بات کرتے اور میں ان کی بات رکھنے کے لیے سارے قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ یہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ لیکن میرے عزیزو ہم بڑے زور و شور سے کہتے ہیں ہم مدینہ والے کی امت ہیں، ہم اللہ کے پیارے رسول کی امت ہیں، لیکن ہمیں آج لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کارنامے انجام دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو سنیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔